کتے کہہ دیا، اس لڑکے کو اشتعال آ گیا۔ اب یہاں مرزا جرمی کے بلائنڈ فالورز وہ کہیں گے دیکھیں آپ کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جو لفظ جس موقع محال پہ بولا جاتا ہے اس کو اس کے موقع محال سے ہٹا کر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کریں گے تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ دیکھیے احادیث کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر، المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر، اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 46 لے کے ہے، 46 نمبر روایت ہے، اور مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اعلم ان کلبا یحب عمر لاحببتہ، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان حدیث کی کتابوں کے اندر سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ اب جس موقع محال پہ جس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے اس کو اسی موقع محال میں رکھا جائے گا۔ اب اسی حدیث کو لے کے اگر کوئی رافضی کو صحابہ کا دشمن یہ کہے کہ دیکھیے صحابہ تو کتوں سے محبت کرتے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو کتوں سے محبت کرنے والے تھے، تو اب یہ موقع محال سے ہٹا کر بات کی جا رہی ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ جس حیثیت سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے وہ سیدنا عمر کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ اس حیثیت سے بات کی ہے۔ اور پھر عربی کے اندر، اردو کے اندر تشبیہات، استعارات اور حقیقت و مجاز کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ کو اگر مجازن استعمال کیا جائے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور حقیقت میں استعمال کیا جائے تو وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، حقیقت و مجاز کیا ہوتا ہے۔ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہوتا ہے۔ اور الحاق امر فی وصف بعادات لغرض، اگر کسی غرض کے لیے کسی خاص وصف کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، ایک امر کو کسی دوسرے امر کے ساتھ ملایا جائے ادات تشبیہ کو استعمال کر کے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو اب زید کو شیر کی طرح کہا جا رہا ہے ایک وصف کے اندر، اور وہ وصف ہے شجاعت اور بہادری۔ زید کو شیر کی طرح اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ زید شیر کی طرح 4 ٹانگوں والا ہے، یا زید شیر کی طرح چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، نہیں، بلکہ زید کو شیر کی طرح کہا جا رہا ہے اس کے وصف شجاعت اور بہادری کی وجہ سے۔ تو زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی۔ اب اگر استعارتاً یا مجازن کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا کہ میں سگے مدینہ ہوں، مدینہ کا کتا ہوں، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہ مجازی معنی میں یا استعارتاً استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ زید تو شیر ہے، زید اسد، زید تو شیر ہے۔ اب زید شیر ہے کا معنی یہ نہیں کہ زید 4 ٹانگوں والا درندہ ہے یا چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ زید اسد ہے، یہ استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ زید بڑا بہادر ہے، زید بڑا شجاع ہے۔ تو جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مدینہ کے اندر جو کتے چل پھر رہے ہیں وہ مراد ہے۔ مرزا جیلمی نے اس انداز سے یہ لفظ جو بولا ہے تو اس سے اس لڑکے کو اشتعال آیا، اور اشتعال میں آ کے اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ مرزا جیلمی خود اشتعال دلانے والی باتیں کرتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو اشتعال آتا ہے، اور اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، علماء لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے۔